الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو ہی چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. ہم خیر الامم کہلوا کے بھی عظمت قرآن بھول گئے، ہم خیر الامم کہلوا کے بھی عظمت قرآن بھول گئے. فلم کے گانے ورد زباں تلاوت قرآن بھول گئے. کون ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ تقریب سعید تراویح کے اندر کلام پاک مکمل ہونے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حافظ قرآن کا قرآن سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے اور میرے بعد ابھی مفتی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، تو انشاءاللہ میں اپنے عنوان کے حساب سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سننے کے بعد مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. ایک بات قرآن مقدس کے حوالے سے اور دو باتیں حضرت علی کے حوالے سے، بس ٹائم میرا ختم ہو جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کس کے اوپر کی؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو امی بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کسے کہتے ہیں؟ امی سادہ سے لفظوں میں اسے کہتے ہیں جسے نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو. آقا علیہ السلام کو اللہ نے امی بنا کے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. یہ بات سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جتنا بھی علم دیا اس کو ایک قطرہ سمجھے، اور ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ سمندر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی. آقا
آقا علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، بات سمجھے بول، میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، آپ کو بات بہت بڑی سمجھانی ہے۔ آقا علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی جلدی جلدی رپیٹ کرتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ یا اللہ میں اپنی زبان کو جلدی جلدی اس لیے حرکت دیتا ہوں تاکہ یہ بھول نہ جائے، تاکہ یہ کلام مقدس ایسے نہ ہو کہ مجھے یاد نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن مقدس اس کا جمع کرنا، اس کا پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف آپ کے اوپر ہم نازل کریں گے، قرآن مقدس کی عبادت کرنا، قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب میرے اور آپ کے پیغمبر کو لکھنا تو آتا نہیں تھا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا۔ جس وقت جبرائیل امین وحی لے کے نازل ہوتے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام میں سے جو لکھنا جانتے تھے، جن کو کاتبان وحی کہتے ہیں، ان کو بلا کے آقا علیہ السلام فرماتے ہاں بھی یہ آیت لکھو، یہ آیت لکھو۔ صحابہ کرام جو کاتب وحی تھے، اس وقت کے مطابق اگر کوئی کسی کے پاس ہڈی ہوتی اس کی ہڈی کے اوپر لکھ لیتا، لکڑی کے اوپر لکھ لیتا اور چمڑے کے اوپر لکھا جاتا۔ اس طرح صحابہ کرام قرآن مقدس کو لکھتے رہے۔ آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو قرآن مقدس پڑھتے پڑھتے قرآن کے اندر ایک سورت آتی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے جناب باقی 113 صورتیں ہیں، ساری صورتوں کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے، ایک صورت کے اندر بسم اللہ موجود نہیں، تو صحابہ کرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس صورت کے شروع میں حضور نے ہمیں بسم اللہ لکھوائی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو قرآن مقدس ہمارے پاس موجود ہے، دو گدوں کے درمیان قرآن اس طرح اکٹھا نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا، جنگ جمامہ ہوئی، 700 صحابہ کرام جو حفاظ کرام صحابہ کرام تھے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ یہ قرآن مقدس جمع کر دیں، جن جن کے پاس قرآن مقدس ہے آپ ایک جگہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ اللہ کی یہ کتاب ہم سے ضائع ہو جائے۔ شروع میں تو حضرت ابو بکر صدیق نے تردد فرمایا، پھر فرمایا ٹھیک ہے اس کو لکھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ آپ قرآن مقدس کو جمع کرنا شروع کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جو صحابی بھی جو آیت لے کے آئے اس سے 2 گواہ مانگے جائے۔ چنانچہ اس طرح قرآن مقدس سارا قرآن مقدس لکھا گیا، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تو قرآن جو 7 لغتوں کے اندر پڑھنا ٹھیک تھا، تو اس کے بعد جب یہ مختلف لغتوں کے اندر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، عربیوں نے کہا وہ غلط پڑھتے ہیں، عربیوں نے کہا یہ غلط ہے، اے آپس میں اختلاف شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن کے ایک لغت کے اوپر پوری امت کو جمع کر دیا۔ پھر آج سے اسی وقت سے لے کر آج تک وہ قرآن مقدس ہم تک موجود ہے، لغت قریش میں ہم تک قرآن مقدس موجود ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل کیا ہے، کتاب کی صورت میں نازل نہیں کیا، کلام کی صورت میں نازل کیا ہے۔ کس صورت میں نازل کیا ہے؟ کلام کی صورت میں نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، کلام کی صورت میں نازل ہوا۔ لکھا کس نے؟ صحابہ کرام نے لکھا، کاتبان وحی نے لکھا، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے لکھا۔ ہم سورہ بقرہ کھولتے ہیں، پہلی آیت پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ یا اللہ یہ کلام، یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس ہے، یہ کتاب کی صورت میں نازل تو نہیں ہوئی، یہ تو اللہ نے آپ نے کلام کی صورت میں نازل کی، باقی ساری کتابیں کتاب کی صورت میں اکٹھی نازل ہوئی، لیکن قرآن مقدس کلام کی صورت میں نازل ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے شروع کے اندر لفظ ذالک استعمال کیا، ذالک کا جو اشارہ ہے وہ دور کے لیے کیا جاتا ہے، ہذا کا اشارہ نزدیک کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو، حاضر کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک
شک نہیں. اللہ ذالک کیوں کہا؟ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو صحابہ نے لکھی، اس میں شک. میں آپ کو بات سمجھنا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں جی، ہم قرآن کو مانتے ہیں، میرے گھر کے اندر بھی قرآن پڑھا ہے جی، میرے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ کو نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے ہیں جی، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے. میں قرآن کو مانتا ہوں جی، فاروق اعظم کو نہیں مانتا. میں قرآن کو مانتا ہوں، عثمان غنی کو نہیں مانتا. اور جی میں قرآن کو مانتا ہوں، امیر معاویہ کو نہیں مانتا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پر ایک کتاب پڑھی ہے، فضائل اعمال کتاب ہے، اور اسی طرح بندہ کتاب لے کے آ جاتا ہے، اور وہ کتاب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر حدیثیں ہیں، اس کتاب کے اندر مسائل ہیں، دینی معلومات اس کتاب کے اندر، لیکن اس کتاب کا لکھنے والا عیسائی ہے. کیا خیال ہے، آپ وہ قبول کرو گے؟ آپ نہیں قبول کرو گے. ایک بندہ تفسیر لے کے آ جاتا ہے، اور تفسیر لے کے آ کے کہتا ہے بھائی یہ تفسیر ہے قرآن مقدس کی، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس میں مانے ہوئے ہے تفسیر ہے، لیکن یہ تفسیر لکھنے والا ایک یہودی ہے. کیا خیال ہے، وہ تفسیر آپ پڑھو گے؟ آپ نہیں پڑھو گے. ایک بندہ ایک تفسیر لے کے آتا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس تفسیر کو لکھنے والا ایک ہندو ہے. کیا خیال ہے، آپ وہ تفسیر لو گے؟ لیکن اس مسئلے میں ایک بندہ کتاب لے کے آتا ہے، نیچے نام لکھا ہوتا ہے کتاب کا جو لکھنے والا ہے قائد اہل سنت قاضی مظہر حسین نفر اللہ عمر کا. آپ لوگ گے کہ نہیں لوگ گے؟ آنکھیں بند کر کے آپ لوگ، آپ اس کو پڑھو گے بھی سے. ایک بندہ کتاب لے کے آتا ہے، وہ جی یہ کتاب لکھی ہے زورمان فاروقی شہید نے، یہ کتاب لکھی ہے علامہ علی شہادی شہید نے. آپ آنکھیں بند کر کے پڑھو گے، اور تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے میں قرآن کی ساری آیات کو مانتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے قرآن کے سارے پاروں کو مانتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے قرآن کی 114 سورتوں کو مانتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے قرآن کی 6666 آیات کو مانتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے قرآن مقدس کے 540 رکوعات کو مانتا ہوں، لیکن دوسری طرف کہتا ہے او جی جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ لوگ جو ہے وہ عادل نہیں تھے، جن لوگوں نے قرآن لکھا نعوذ باللہ وہ لوگ غاصب تھے، جن لوگوں نے قرآن لکھا نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے، جن لوگوں نے قرآن لکھا نعوذ باللہ وہ آپس میں لڑنے والے تھے، جن لوگوں نے قرآن لکھا نعوذ باللہ انہوں نے فلاں کا حق کھا گئے تھے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ آپ سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن لکھا، جب یہ لوگ جھوٹے ہیں، جب یہ لوگ غلط تھے، تو یاد رکھو جنہوں نے قرآن لکھا نعوذ باللہ وہ بھی غلط ہے. اس لیے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. صحابہ کو ماننے کے بغیر قرآن کے اوپر عمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کو ماننے کے بغیر قرآن کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس دھوکے میں کبھی بھی نہ ہو. جو یہ دیکھا دے کہ جی میں ابو بکر کو تو نہیں مانتا، لیکن جو مسجد میں قرآن پڑھا ہے اس کو میں مانتا ہوں. اور بے وقوف اس قرآن کو لکھنے والا کون ہے؟ اس قرآن کا گواہ کون ہے؟ جو قرآن فاروق اعظم نے لکھا اس کو تو نہیں مانتا، فاروق اعظم کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے. کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے. امیر معاویہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، لیکن امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اس کو نہیں مانتا اور قرآن کو کہتے ہیں مانتے. اس لیے جو شخص قرآن کو نہیں مانتا، جو شخص قرآن کو مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کو مانے؟ کس کو مانے بھائی؟ صحابہ کو مانے. جو صحابہ کو نہیں مانتا سمجھ لو کہ وہ قرآن کو بھی، وہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے. ایک بات تو قرآن کے حوالے سے. دوسری بات جو ہے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21 رمضان المبارک کو شیر خدا داماد پیغمبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اسی حوالے سے بس دو باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، یہ حضرت علی کا مقام بیان نہیں کرتے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان بیان نہیں کرتے، یہ حضرت علی کا مرتبہ بیان نہیں کرتے، یہ حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت علی کی شان جو اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ تم بیان نہیں کرتے. تم دوڑے مرثیہ تو پڑھ سکتے ہو، لیکن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیدا ہوتے ہیں والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ والدہ نے تو نام حیدر رکھا ہے، نام حیدر رکھا
رکھا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، جسم کمزور تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کوئی بدبخت حضرت علی کو جسم کو دیکھ کر، کوئی بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کو دیکھ کر کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کی طرف نہ اس کی نظر چلی جائے کہ نعوذ باللہ جس طرح حضرت علی کا قد چھوٹا، جس طرح حضرت علی کا جسم کمزور، اسی طرح حضرت علی کا مرتبہ بھی چھوٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام خود رکھا۔ علی کا معنی ہے بلندی والا، علی کا معنی ہے شان والا، علی کا معنی ہے عظمت والا، علی کا معنی ہے مقام والا، علی کا معنی ہے رفعتوں والا، علی کا معنی ہے بلندیوں والا۔ محبوب علیہ السلام نے علی سے یوں محبت کی کہ حضرت علی کو جو بلائے وہ چھوٹا قد دیکھ کے نہیں، بلکہ جب علی کا نام لیا جائے تو لفظوں سے یہ واضح ہو، اے بلندیوں والے، اے شان والے، اے عظمت والے، اے مقام والے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام ہے المرتضیٰ۔ حضرت علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ حضرت علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ مرتضیٰ کا معنی کیا ہے؟ مرتضیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، مرتضیٰ کا معنی ہے پسند کیا ہوا، مرتضیٰ کا معنی ہے بہت ساروں میں سے کسی کو خصوصی طور پہ چن لیا جائے، اس کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو کن کن مقامات کے اوپر چنا، اگر ان کی تفسیر بیان کی جائے ایک لمبا موضوع ہے، ایک لمبا وقت چل جائے گا۔ حضرت علی کے 4 بھائی تھے، جناب ابو طالب قلیل المال تھے، سارے قبیلے والے نے فیصلہ کیا جناب ابو طالب سے ایک بچہ لے کر ان کی پرورش کی جائے۔ آقا علیہ السلام نے 4 بھائیوں میں سے جس کو پسند کیا اس کو المرتضیٰ کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی پرورش میں تھے، آقا علیہ السلام کے گھر رہتے تھے۔ جس وقت مشرکین مکہ نے آقا علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو چنا، چن کے کہا علی میرے بستر کے اوپر سو جاؤ، یا رسول اللہ جو حکم، سونے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا صبح اٹھنا ہے، جی امانتیں واپس کرنی ہے، یا رسول اللہ جو حکم، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا علی کو واقعے کا میدان پر تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جس شخص کو اپنے بستر کے اوپر سونے کے لیے چنا اس کو حضرت علی کہتے ہیں، جس کو امانتیں لٹانے کے لیے چنا اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ میرے محبوب قباء کے میدان میں، قباء کے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے انصار آتے ہیں، یا رسول اللہ مدینہ قریب ہے، آپ یہاں پر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ آئیے مدینہ طیبہ تشریف لے آئیے۔ 8-9 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام قباء کے میدان میں مقام کے اوپر ہی تشریف فرما ہے۔ روز راستے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، پھر فرمایا کہ اب چلتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر۔ حضرت علی کی پہچان یوں کہلائی کہ جس وقت علی نبی کے ساتھ نہ ہو نبی مدینہ طیبہ تک نہیں جاتا، اسی وجہ سے حضرت علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ پھر 2 ہجری کا بعد پھر 2 ہجری آتی ہے، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، آقا علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی جناب زینب کے لیے داماد چنا حضرت ابو العاص کو، جناب رقیہ جناب ام کلثوم کو، یکے بعد دیگرے ان کے لیے داماد چنا حضرت عثمان غنی کو، لیکن اپنی سب سے پیاری بیٹی جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ خاتون جنت ہے، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس لڑکی کے لیے، اس بیٹی کے لیے شور کا انتخاب کیا تو انتخاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ کے اندر مواخات کرائی، انصار کو کہا ایک مہاجری تیرا بھائی ہے، مہاجری کو کہا یہ انصار تیرا بھائی ہے، سب کی مواخات کرا دی۔ حضرت علی اکیلے بیٹھے ہیں، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یا علی انت فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی، جس کو میرا نبی اپنا بھائی کے لیے چنے اس کو المرتضیٰ کہتے ہیں۔ پھر بدر کا میدان آتا ہے، انصار سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمیں اپنے رشتہ داروں کو ساتھ میں لڑائی کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا رشتہ دار، اپنا بھائی میدان کے اندر اتارا، اس کو حضرت علی کہتے ہیں، تاکہ اس حضرت حمزہ کو میدان میں اتارا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ پیغمبر علیہ السلام اپنوں کو بچاتا ہے باقیوں کو لڑاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے بدر کے میدان کے لیے سب سے پہلے جس کا چناؤ کیا اس کو المرتضیٰ، علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔
वसल्लम सहाबा किराम में से जिसको चुनते हैं उसको अली मुर्तजा कहते हैं। शेर खुदा ने एक ही बार के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह खैबर का मौका आता है, महबूब कहते हैं कल मैं झंडा उसके हाथ दूंगा जिससे अल्लाह और उसका पैगंबर रसूल मोहब्बत करता होगा। सहाबा किराम में से जिसको झंडे के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुना उसको अल मुर्तजा कहते हैं। ये सारी बातें आप चलते चले जाएं। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से कई लोगों ने बातें की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जो अली से मोहब्बत करता है मुझसे मोहब्बत करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया जो अली का नहीं नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो अली का नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों मुझे गुस्ल देने वाला अली होगा, मुझे कब्र में उतारने वाला अली होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इन मकसद के लिए चुना, तो अली को इसी वजह से मुर्तजा कहते हैं। बात मुख्तसर करता हूँ। आका ने फरमाया हर सहाबी के बारे में, बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन के बारे में फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर। बस वशद्दुम फी अम्रिल्लाह उमर, मेरी उम्मत में सबसे सख्त तरीन करके शरीयत के ऊपर अमल करने वाला फारूक आजम। बस तक हया उस्मान, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान। वअक़दाहुम अली, मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन सबसे आला किस्म के फैसले करने वाला अली वल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब आप सारी तारीख़ इस्लाम उठाएं, आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अली मैदान में नजर आते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के दौर में अली आपको मैदान में नजर नहीं आएंगे। फारूक आज़म के दौर में अली आपको मैदान में नजर नहीं आएंगे। उस्मान गनी के दौर में अली आपको मैदान में नजर नहीं आएंगे। अब वजह क्या है कि अबू बकर सिद्दीक के दौर में सैयदना अली मुर्तजा चीफ जस्टिस थे, काजी थे, फैसले करने वाले थे। सैयदना फारूक आज़म के दौर में अली मुर्तजा फैसले करने वाले थे। फिर कुर्बान जाऊं हजरत अली के फैसलों पर, कुर्बान जाऊं हजरत अली के फैसलों पर। ये सैयदना फारूक आज़म का दौर है। सैयदना फारूक आज़म के दौर में एक बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। रास्ते में वो बच्चा देखता है कि हजरत अली गुजर रहे हैं, कहता है अली मुर्तजा मैं बेगुनाह हूँ, मुझे आप इनसे छुड़ाएं। हजरत अली ने उनसे पूछा भाई इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई इसने अपने मालिक को कत्ल किया है, अपने आका को कत्ल किया है, इस वजह से किसास के ऊपर किसास के तौर पे हमने इसको कत्ल करना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया भाई इसको मेरे हवाले करो, इसका फैसला मैं करूंगा। उन्होंने कहा भाई इसने तस्लीम किया है, लोगों ने गवाह के तौर पे देखा है कि वाकई इसने अपने मालिक को कत्ल किया है। हजरत अली ने फरमाया कोई बात नहीं, इसको मेरी तरफ भेजो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ भेजा गया। हजरत अली ने फरमाया बताओ बेटा क्या बात है? वो बच्चा कहने लगा कि अली मैंने वाकई अपने आका को कत्ल किया, मैंने वाकई अपने मालिक को कत्ल किया, लेकिन असल बात यह है कि मेरा मालिक जो था मेरे साथ बदफेली करने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको कत्ल किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया भाई आओ इसके मालिक की कब्र खोदते हैं। लोग सारे हैरान हो गए, भाई जब ये खुद इकरार कर रहा है मैंने कत्ल किया है, अब इसकी कब्र क्यों खोदनी है? हजरत अली के कहने के मुताबिक उस बंदे की कब्र खोदी गई। जब कब्र खोदी तो अंदर देखा बंदा मौजूद नहीं था। हजरत अली ने फैसला किया ये बच्चा बेगुनाह है, इसको छोड़ दो। सबने कहा अली आप किस तरह फैसला करते हो? तो आपने कब्र खुलवाई, बच्चा खुद इकरारी है मैंने कत्ल किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है जो शख्स कौम लूत के ऐसा फेल करता है जब वो मरता है तो कौम लूत के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाता है। मैंने इस वजह से कब्र खुदवाई, तो मैंने जब कब्र खुदवाई तो वाकई ऐसा हुआ, तो इसके मालिक ने इसके साथ बदफेली करने की कोशिश की थी, इसी वजह से इसने इसको कत्ल किया था, लिहाजा ये बरी है। जब हजरत अली ने फैसला किया मेरे पैगंबर का फरमान चमकने लगा अक़दाहुम अली, मेरी उम्मत में बेहतरीन फैसले करने वाला अली है। दौर है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। सैयदना उस्मान गनी का दौर है। हजरत उस्मान गनी के दौर में एक औरत हजरत उस्मान गनी के दरबार में आती है और आके कहती है ए उस्मान मुझे इंसाफ दिलाओ, ए उस्मान मेरा मामला सुनो। हजरत उस्मान ने फरमाया बताओ क्या मामला है, किस चीज के बारे में इंसाफ चाहती हो? वो औरत कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरे शौहर ने 6 आदमियों के साथ मिलकर तिजारत के लिए वो तिजारत के सफर पे निकला। जब 2-4 महीने गुजरे ये 6 आदमी वापस आ गए, मेरा शौहर वापस नहीं आया। ये इन लोगों का बयान ये है कि मेरा शौहर वफात पा गया है, इन्होंने मुझे वापसी में कोई माल भी नहीं दिया।
کیا، مجھے شک اس بات کے اوپر کہ ان 6 نے مل کے میرے شوہر کو قتل کیا۔ اب حضرت عثمان نے کہا بھائی شک کی بنیاد کے اوپر تو کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ خلفائے راشدین کا دور تھا، آج کل تو دور تو تھا ہی نہیں کہ کسی کے اوپر شک کو اٹھا کے لے جاؤ۔ 10 سال 14 سال گزر جائے، اس کے بعد جب بری ہو تو 14 سال زندگی بھی ختم ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت عثمان نے کہا بھائی کوئی گواہ ہے، ثبوت ہے تو لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے یقین ہے۔ حضرت عثمان کو جب زیادہ تنگ کیا، حضرت عثمان نے سوچا اللہ کے نبی نے کہا تھا اقضاہم علی، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا حضرت علی ہے۔ حضرت فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی نے ان 6 بندوں کو پکڑ کر مسجد نبوی کے علیحدہ سجدوں کے ساتھ باندھ دیا، درہ ہاتھ میں لیا، ایک کے پاس گئے زور سے درہ زمین پہ مارا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، دوسرے کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ تو چل چکا ہے، اپنی زبان سے بتا کیا ہوا؟ اس نے اقرار کر لیا کہ ہم نے باقی اس کے شوہر کو قتل کیا ہے، مال سارا تقسیم کر لیا ہے۔ حضرت علی دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اقرار کر لیا، تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اقرار کر دیا، چوتھے کے پاس گئے، اس نے بھی اقرار کر دیا۔ اب حضرت علی نے حکم دیا ان سب کو جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اب جو پہلے والا تھا اس نے کہا علی ان سب نے اقرار کیا، اسی وجہ سے ان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، میں نے تو اقرار نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا اسلام میں سب سے جو سخت ترین جو گناہ ہے وہ زنا ہے، اور اس کی شہادت سب سے سخت ہے، 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیرے خلاف 5 گواہ ہیں، لہذا تجھے اس وجہ سے قتل کیا جائے گا، 5 کو اس وجہ سے قتل کیا جائے گا کہ انہوں نے اقرار کیا ہے، تجھے اس لیے قتل کیا جائے گا کہ تیرے خلاف 5 بندوں نے گواہی دی ہے۔ جب حضرت علی نے یہ فیصلہ دیا، میرے محبوب کا یہ فرمان چمکنے لگا اقضاہم علی، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ حضرت عثمان کے دور کا ہی زمانہ ہے، بس آخری بات اور بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کا دور ہے، واقعہ یہ ہوا، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، اور آگے سے اتفاق یہ ہوا کہ ایک ہی مکان کے اندر دونوں کے بچے پیدا ہوئے۔ رات کا وقت تھا، ایک ہی مکان کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی رات میں دونوں بیویوں سے بچے پیدا ہوئے۔ صبح جب دیکھا تو ایک بچہ تھا، ایک بچی تھی۔ اب ایک عورت کہتی ہے بچہ میرا ہے، دوسری بیوی کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ ایک بچہ تھا اور ایک بچی تھی۔ اب دونوں جو ہے وہ عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک کہتی ہے بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ مسئلہ بڑا عجیب ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ لے جایا گیا حضرت علی کے دربار میں۔ اس کے دربار میں حضرت علی کے درمیان میں سنو، سنی حضرت علی کو اس طرح مانتے ہیں، سنی حضرت علی کی عظمت کو اس طرح مانتے ہیں۔ فیصلہ لے جایا گیا حضرت علی کے دربار میں۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، جو ان دونوں عورتوں کا دودھ نکال کے لیا۔ جب دونوں عورتوں کا دودھ لایا گیا، حضرت علی نے فرمایا یہ دودھ تولو۔ جب دودھ تولا گیا تو ایک دودھ بھاری تھا اور ایک کا دودھ جو ہے وہ ہلکا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے فیصلہ کیا۔ آج ہماری سائنس 1400 سال بعد کہتی ہے کہ جس عورت کا بچہ ہوتا ہے اس عورت کا دودھ بھاری ہوتا ہے، جس کی بچی پیدا ہوتی ہے اس کا دودھ ہلکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، لوگوں فیصلہ سنو، فیصلہ یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے بچہ اس کا ہے، جس کا ہلکا ہے بچی اس کی ہے۔ جب حضرت علی نے فیصلہ یہ کیا، میرے محبوب کا فرمان چمکنے لگا اقضاہم علی، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا کون؟ بھائی بولو زور سے، کون فیصلہ کرنے والا؟ ہم علی کے سارے فیصلوں کو مانتے ہیں، ہم علی کے سارے، ہم حضرت علی کے سارے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ حضرت علی نے یہ سارے فیصلے کیے، ہم مانتے ہیں۔ حضرت علی بہترین قاضی سے ہم مانتے ہیں۔ آؤ ذرا میدان لگاؤ، میدان لگاؤ، حضرت علی نے کیا کیا فیصلے کیے؟ حضرت علی نے فیصلہ یہ کیا کہ حضور کے بعد جو امامت کا مستحق ہے، خلافت کا مستحق ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے بعد جناب جس کا مرتبہ اور مقام ہے وہ کس کا ہے؟ فیصلہ کس کا ہے بھائی؟ فیصلہ کس کا ہے؟ علی المرتضیٰ کا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جس کو آگے مصلی کے اوپر کھڑا کرتا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے بھی امام صاحب کی داڑھی پوری نہیں، ہم نماز کے پیچھے پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اپنے امام کا انتخاب کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو ابو بکر صدیق کا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی گھر والی اس دنیا سے چلی جاتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے انتقال کر جاتی ہیں، پردہ کر جاتی ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر آؤ میری گھر والی کا جنازہ پڑھاؤ۔ ساری لوگوں کو بتانا چاہتے
بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ترین ہے وہ کون ہے؟ جناب ابو بکر۔ فیصلہ کس نے کیا بھائی؟ کس نے فیصلہ کیا بھائی؟ حضرت علی نے فیصلہ کیا۔ 2 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وزیر رہے، مشیر رہے، اور اسی طرح فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ بیعت کر کے بتا دیا کہ فاروق اعظم میرا امام ہے، فیصلہ کر کے بتا دیا فاروق اعظم میرا امام ہے۔ بھائیو، لوگ دنیا کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ آ جائے تو فیصلہ بننا ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ پھر خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں بننا ایسے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، جناب نام ام کلثوم ہے، اور یہ بات ان کی کتابوں میں 35 کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے اپنے داماد کے انتخاب کے لیے فیصلہ کیا تو فیصلے میں نام سیدنا فاروق اعظم کا لیا۔ اس کا نام لیا۔ ہم حضرت علی کے اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں۔ جو علی کے سارے فیصلے کو نہ مانے، ہم اسے علی نے جو فیصلے کیے 100% درست کیے۔ علی نے جو فیصلے کیے 100% درست کیے۔ علی نے فیصلہ کیا عثمان میرا امام ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ہم وہ بھی فیصلہ مانتے ہیں۔ علی نے فیصلہ کیا عثمان کی چوکیداری کے لیے شہزادوں کو کھڑا کرنا ہے، علی نے فیصلہ کیا اس حسن و حسین کو کھڑا کر دیا۔ اور علی کے سارے فیصلوں کو مان۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر عثمان کے بعد پوری کائنات میں جس کا مرتبہ اور مقام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات آخری اور بات ختم کرتا ہوں۔ ہم حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم علی کو بہادر کہتے ہیں، ہم علی کو شجاع کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو شخص حضرت علی کی توہین کرتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ بولو بھائی، حضرت علی کی توہین کرنے والا کون ہے؟ بھائی بولو، حضرت علی کی توہین کرنے والا؟ اگر کوئی بدبخت یہ گئے وہ علی شیر خدا تو تھا، لیکن زمانہ فاروق اعظم کا آیا، ابو بکر صدیق کا آیا تو حضرت علی کے گھر کو جلایا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگا دی گئی، سیدہ فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، حضرت علی کو گلے کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹا گیا۔ بولو یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ علی سارے باطل دیکھتا رہا، نعوذ باللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا باطل دیکھتا رہا، یہ سارا غلط ہے، اس کے باوجود بھی علی خاموش رہا۔ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ علی خاموش رہ سکتے ہیں؟ علی خاموش رہ سکتے ہیں؟ کسی سے ڈر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، جو بدبخت یہ بکواس کرتے ہیں ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم علی کو حیدر مانتے ہیں، صفدر مانتے ہیں، شیر ببر مانتے ہیں، اور جس طرح ہم صحابہ کی در کے اوپر صحابہ کی در کی چوکیداری کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اہل بیت کی چوکیداری بھی چوکیداری کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ 10,000 سے زائد کارکن شہید کرا دیے، 2 درجن سے زائد شہداء ہمارے قائدین اس دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو تختے دار کو چوم کر چلے گئے، لیکن صحابہ کی عزت کے اوپر، صحابہ کی ناموس کے اوپر، اہل بیت کی عزت کے اوپر، اہل بیت کے ناموس کے اوپر پیرا دیتے رہے، انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور یہ اعلان کرتے رہیں گے جب تک رگوں میں لہو کی یہ سرخی، زبان پہ صحابہ کا نعرہ رہے گا۔ صحابہ دین محمد کی آساس ہیں اور آساسوں پہ تعمر پہرا رہے گا۔ وما علینا البلاغ۔